بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم ذکر کر رہے تھے 3 حصوں میں، اس سے پہلے ذکر کیا ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تھا۔ اب یہ ان کا چوتھا حصہ ان کا پیش ہے آپ کی خدمت میں۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری شام کو ایسے وقت حضرت رابعہ بصری کے یہاں پہنچے جب کہ وہ چولہے پر سالن تیار کر رہی تھی، لیکن آپ کی گفتگو سن کر فرمانے لگیں کہ یہ باتیں تو سالن پکانے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، اور نماز مغرب کے بعد جب ہانڈی کھول کر دیکھی تو سالن خود بخود تیار ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے اور خواجہ حسن بصری نے ساتھ مل کر سالن کے ساتھ روٹی کھائی، اور خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایسا لذیذ سالن میں نے زندگی بھر نہیں کھایا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شب کو میں رابعہ کے یہاں پہنچا تو وہ پوری شب مشغول عبادت رہیں، اور میں بھی ایک گوشہ میں نماز پڑھتا رہا۔ پھر صبح کے وقت رابعہ بصری نے فرمایا کہ عبادت کی توفیق عطا کیے جانے پر ہم کسی طرح معبود حقیقی کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور میں بطور شکرانہ کل کا روزہ رکھوں گی۔ اور اکثر آپ یہ دعا کیا کرتی کہ یا خدا، اگر روز محشر تو نے مجھے نار جہنم میں ڈالا تو میں تیرا ایک ایسا راز مخلوق کے آگے افشاں کر دوں گی جس کو سن کر جہنم مجھ سے 1000 سال کی مسافت پر بھاگ جائے گی۔ اور کبھی یہ دعا کرتی کہ دنیا میں میرے لیے جو حصہ متعین کیا گیا ہے وہ اپنے معاندین کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں مخصوص ہے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم فرما دے، کیونکہ میرے لیے تو صرف تیرا وجود ہی بہت کافی ہے، اور اگر میں جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دے، اور اگر خواہش جنت کی وجہ سے عبادت ہو تو فردوس میرے لیے حرام کر دے، اور اگر میری پرستش صرف تمنا دیدار کے لیے ہو تو پھر اپنے جمال الہی اپنے جمال سے عالم افروز سے مشرف فرما دے۔ لیکن اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں یہ شکوہ کرنے میں حق بجانب ہوں گی کہ دوستوں کے ہمراہ دوستوں ہی جیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ندائے غیبی آئی کہ تو ہم سے بدظن نہ ہو، ہم تجھے اپنے ایسے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے جہاں تو ہم سے ہم کلام ہو سکے گی۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرا کام بس تجھے یاد کرنا اور آخرت میں تمنا دیدار لے کر جانا ہے۔ ویسے مالک ہونے کی حیثیت سے تو مختار کل ہے۔ ایک رات حالت عبادت میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے یا تو حضوری قلب عطا فرما دے یا پھر بے رغبتی کی عبادت کو قبولیت عنایت کر دے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخ سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ یعنی اے مطمئن نفس مطمئنہ، اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنی بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائخین کا قول ہے کہ رابعہ نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کی، اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ نہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار، اپنے مال کے حقیقی سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے حضرت رابعہ بصری کو خواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ جواب دیا کہ منکر نکیرین نے جب مجھ سے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں کیا تو پھر وہ تجھے کیوں کر بھول سکتی ہے؟ اور جب دنیا میں تیرے سوا اس کا کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر ملائکہ کے ذریعے جواب طلبی کے کیا معنی ہے؟ حضرت محمد اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ اور نعیمی ترتوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیابانوں میں 30,000 راہ گیروں کو پانی پلایا، اور رابعہ بصری نے کے مزار پر آ کر کہا کہ تیرا قول تو یہ تھا کہ میں 2 جہاں سے بے نیاز ہو چکی ہوں، لیکن آج تیری وہ بے نیازی کہاں رخصت ہو گئی؟ چنانچہ مزار میں سے آواز آئی کہ جس چیز کا میں مشاہدہ کرتی رہی
وہ فی الوقت بھی کر رہی ہوں، وہ میرے لیے بہت ہی باعث برکت ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ اور دوسرا آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ جو لوگ اکثر ان سے من گڑت کہاوتیں گڑتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری آدھی کلندر تھیں، تو وہ در حقیقت رموز کلندریہ سے ناآشنا لوگ ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آدھی کلندر تھیں اور جو مکمل پورے کلندر تھے ان کی تربیت آپ کرتی رہی ہیں، آپ ان کو مسائل سمجھاتی رہی ہیں، بلکہ اتنے مشائخین آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔ تو اس لیے آدھی کلندر والا معاملہ جو ہے وہ عورت کی نسبت سے ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، حالانکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو طالب مولا ہوتا ہے وہی اصل مرد ہے، اس میں جنس کی جسم کی قید نہیں ہے، جنس کی قید نہیں ہے۔ روح جو ہے وہ تو نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، وہ تو ان دونوں چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس لیے ایسی من گھڑت کہانیوں سے لوگوں کو، وہ خود تو گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اصل چیز اور اصل تصوف کو سمجھنے کی، اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔